ایک میراثی میرے پاس آتا تھا، اس نے مجھے عجیب بات بتائی. اس نے کہا جی شادیاں تو ہوتی رہتی ہیں، میری دو خواہشیں، مجھ سے دعا کرانے آئے، میری دو خواہشیں ہیں، دعا کریں کہ سدا یہ دو چاہتیں پوری ہوں. ایک تو کسی مالدار کا بیٹا ہو، اور مالدار بھی وہ ہو جو عمر میں ڈھل گیا ہو، ڈھلتی عمر کے میں بیٹا ہوا ہو، پھر وہ جو خوشیاں مناتا ہے. مالدار ہو، عمر ڈھل گئی ہو اور ڈھلتی عمر میں بیٹا ہو. ایک تو میں وہ چاہتا ہوں اور میں پہنچوں پہلے اور پھر وہ مجھے نواز دے. اور دوسرا مالدار ہو اور اس کا ایک بیٹا ہو اور اس کی شادی ہو مالدار ہو بھی ایک بیٹا اور اس کی شادی. مالدار ہو، اولاد نہ ہوتی ہو، ڈھلتی عمر میں جب مایوسیاں ہو جاتی ہیں کہ اب اولاد نہیں ہو سکتی، اور اس کو بیٹا مل جائے اور میں وہاں پہنچ کے ڈھول بجاؤں، وہ مجھے انعام دے. اور ایک ایسا مالدار ہو جس کے پاس کیا ہو، ایک ہی بیٹا ہو، اور وہ ایک ہی بیٹے کی شادی کرے، ایک ہی بیٹا ہو اور ایک ہی بیٹے کی شادی کرے. میں ایک ذمہ دار کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور صرف ڈھول والوں کو اتنا دیا کہ اس نے اتنی بڑی زمین خرید لی اس ڈھول کی وجہ سے، جس سے سال بھر کی اس کی گندم پوری ہو جاتی تھی. اتنی بڑی زمین خرید لی، اتنے پیسے ڈھول کے دیے. لوگ لمحات ڈھونڈتے ہیں، کوئی ایسی گھڑی آ جائے، ایسا لمحہ آ جائے، ایسا وقت آ جائے، ایسی ساعت آ جائے. لوگ لمحات کو ڈھونڈتے ہیں، اور میں اللہ کے خزانوں سے ایک لمحہ ڈھونڈ کے لے آیا ہوں، لیکن اس میں دعویٰ نہیں کروں گا کہ اللہ کا علم کامل ہے، میرا علم کامل نہیں. اللہ کی قدرت کامل ہے، میری قدرت کامل نہیں، مجھے تو خود قدرت ہے ہی نہیں. 11 کیا ہاں، اب آپ خود دیکھ لیں کہ 11 ذیقعت کو مئی بنتا ہے یا جون بنتا ہے، اور دن کون سا بنتا ہے، اتوار بنتا ہے یا پیر بنتا ہے، خود دیکھیے گا. آنے والے وقت کیا ہے یہ اللہ کا علم ہے. لیکن اگر آپ یا عالم علمنی یا خبیر اخبرنی یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ، اگر اس کی مشق کر لیں نا، تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ سے جو کہیں گے اللہ بتا بھی دے گا، دکھا بھی دے گا، سجھا بھی دے گا، عطا بھی کر دے گا. میرا کمال نہیں، ان مبارک کلمات کا کمال. 11 ذیقعت کو ایک خوشحالی کا دروازہ کھولنے والا ہے. دولت کی خوشحالی، عزت کی خوشحالی، رشتوں کی خوشحالی، صحت کی خوشحالی، برکت کی خوشحالی، تونگری کی خوشحالی، راحتوں، رحمتیں، عطائیں، شفقتیں، اور اللہ سے جو منوائیں. ایک دروازہ کھلنے والا ہے اس کی عطا کا، اس کی قدرت کا، اس کی رحمت کا، اور وہ ہر پل کھل رہے ہیں، ہر لمحے کھل رہے ہیں. دیکھیں، سوچیں غور سے، راتیں تو ساری ہیں، پھر لیلۃ القدر کو خاص کیوں اہمیت دی گئی؟ ہر بندہ کہتے کہ ہر رات اللہ کی رات ہے. دن تو سارے ہیں، پھر جمعے کے دن کو کیوں اہمیت دی گئی؟ سال کے بعد لیلۃ القدر کو اور ہفتے کے بعد شب جمعہ کو جو آج ہے، اس رات کو خاص اہمیت دی گئی. راتیں تو ساری ہیں، دن تو سارے ہیں، لیکن آخر اس کو اہمیت کیوں دی گئی؟ اس کو اہمیت کیوں دی گئی؟ معلوم ہوا کوئی خاص لمحے، کوئی خاص گھڑیاں، کوئی خاص ساعتیں، کوئی خاص وقت اس کریم کی عطا کے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے بندوں پہ شفقت اور رحمت فرماتے ہیں. اور وہ اللہ پاک سجھا دیتے ہیں کہ میرا خاص وقت ایسا ہے، جو مانگے وہ ملے گا، جو چاہو گے عطا ہوگی، اور رحمت اور برکت اور وسعت اور عافیت کے دروازے کھولیں گے. وہ کریم سجھا دیتا ہے، وہ کریم بتا دیتا ہے. اللہ پاک اپنے غیب کے خزانے سے بتا دیتا ہے.